اب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ یہ کویسچن پچھلے پروگرام میں آخر میں آیا تھا لیکن ٹائم کم تھا، شامل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ بائی پاس کے دوران یعنی دل کے آپریشن کے دوران ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتے ہیں کہ مر گئے، لیکن پھر اچانک وہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی ہی ایک انٹرویو ہم نے ایک شاعر کو دیکھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں مر گیا، پھر مجھے عالم بالا پر لے گئے تو میں نے بڑے مناظر دیکھے، وہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی لوگ پھر شروع ہو گئے کہ جی ہماری دادی جان، ہماری نانی جان کے ساتھ ایسی ہوا تھا کہ مر گئی تھی، پھر اوپر لے گئے، انہوں نے مناظر دیکھے اور آ کر بتائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو ایسا بتا رہے ہیں جیسے جو اوپر گیا اس نے اچھے اچھے مناظر دیکھے، جبکہ حدیث کے اندر بعض اوقات موت کی سختیاں بیان کی جاتی ہیں اور بعد کے زندگی، موت کے بعد کے معاملات کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، تو یہ آپس میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف ایسی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا اور اس کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو آ کے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے بتانے کا مطلب پھر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان فرشتوں کو مسٹیک ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مر چکا ہے، حالانکہ ان کو ایسا تھا کہ یہ مر چکا ہے، جبکہ یہ زندہ تھے اور اس کو مردہ گمان کر کے اوپر لے گئے۔ حضرت نے جا کے مناظر بھی دیکھے اور واپس آ گئے اور پھر اچانک زندہ ہو گئے، تو پھر فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جس کی موت آئی ہے اسی کے پاس آئیں گے اور جب اس کی روح نکلے گی تبھی اس کو اوپر لے کر جائیں گے۔ لہٰذا یہ اس طرح کے اگر فرض کر لیں کسی اسرائیلی روایت میں ایسا کوئی واقعہ لکھا بھی ہے تو قابل رد ہوتا ہے، اور یہ تو پھر ایسے ہی ہے، لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ باقی لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھیڑ چال ہوتی ہے، اپنے نمبر بنانے کے چکر میں کیسے اسی قسم کے جھوٹ لکھتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی بولا جھوٹ بولا ہے۔ باقی یہ کہ احادیث کے اندر موت کی سختی کا بیان ہے، بالکل ہے، اور نرمی کا بیان بھی ہے۔ آپ نے صرف سختی کا سن لیا ہوگا، ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ کتنی آہستگی سے نکالتا ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے سلسلے میں احوال مختلف ہیں، کسی کو موت میں سختی محسوس ہوگی، کسی کو بہت ہی نرمی دی جائے گی۔ اسی طرح بعد کے احوال، یہ کس نے کہا کہ وہاں بعد کے احوال سب کے لیے غلط بیان کیے گئے ہیں؟ جو گناہ کر کے گئے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا سفر معراج میں، کسی کو فلاں عذاب ہو رہا ہے، کسی کو فلاں عذاب، یا جہنم کے عذابات سرکار نے بیان فرمائے۔ باقی بہت سوں کے لیے نعمتوں کا بیان بھی ہے، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ کے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو گالی کے طور پر استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کچھ دن پہلے ایک شخص نے ٹک ٹاک پر سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو اس طرح استعمال کیا اور یہ کہتے ہیں کہ وہی آج کل ہمارے علاقے کے نوجوان استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر صراحتاً اس کو گالی کے طور پہ استعمال کیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر بطور ہنسی مذاق استعمال کیا، جیسے کوئی لفظ کہتے اچانک دوسرا لفظ کہہ دیا، اب میں یہاں کہہ نہیں سکتا ہوں ورنہ ہم نے بھی کالج لائف گزاری ہے، اس طرح کے چٹکلے اور مذاق اور گندگیاں بہت زیادہ اپنی کانوں سے سننے کو ملی اور اس طریقے سے سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال سمجھ جائیے اس بات کو کہ آیت پڑھتے پڑھتے اچانک ایسا لگا کہ شاید گالی بنے گی لیکن نہیں بنی، اس سے سارے ہنس پڑتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت کے ساتھ چونکہ مذاق ہے، لہذا کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج، جتنے ہنسے وہ بھی خارج، جو اس کو فارورڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایمان سے خارج ہوں گے، اور جتنے اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ان سب کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ ان سب کا ایمان خارج ہو چکا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری کلپ نکال کر دکھائیں، ان کو مذاق نہ بنائیں ورنہ منہ کے بل جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے،
قرآن ہی رہ گیا مذاق بنانے کے لیے. اور اس طرح کے جو اگر وہ واقعی جو کرنے والا تھا مسلمان تھا، یہ لازم بات ہے کہ بیچارہ لا علم ہوگا، کم علم ہوگا، اس کے والدین نے اس کی دینی تربیت نہیں کی، اسے دینی ماحول نہیں ملا، تو اس طرح کے نتائج تو دیکھنے کو ملیں گے. ایسے والدین کے اوپر بھی وبال ہے جس کے اولاد نے ایسا کیا کہ انہوں نے اگر اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا تھا، تو آگے جتنا یہ وائرس چلتا رہے گا اور ان کے بچے کے نام اعمال میں گناہ جاریہ ہوگا، وہ ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی ہوگا. اس لیے میں پیرنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ خدا را اپنے اولاد پر رحم کریں. ان کو اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح ہیں کہ سر جھکا کے بات سن لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بس پھر کوئی اور اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہی. اپنے ذاتی مفادات پورے ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ قرآن کے قریب ہے کہ نہیں، حدیث کے ہے کہ نہیں. خدا نخواستہ لا علمی میں کفر میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹا ہمارے ساتھ صحیح ہے، بیوی کے منہ پہ 2 تماشے مار دیتا ہے، پوری تنخواہ لا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، ہم کہیں یہاں جاؤ نہ جاؤ ہماری بات مان لیتا ہے. اس کے بعد ہمیں تیسری چیز کی بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہر والدین یقیناً ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ دین سے دور ہے. یہ غلط ہے. اس طرح بہت سارے بچے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. بہرحال یہ بالکل گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ تھا، کفار کا طریقہ تھا. قرآن بھرا ہوا ہے، دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کافر قرار دیا، ان سب کے اوپر بہت سخت کلمات بیان کیے گئے ہیں. لہٰذا تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے، چلیں پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. جی بولیے. جی میرا پہلا سوال یہ تھا حضرت، جو یہ حدیث ہے کہ اے ابھی باپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ پیدا کرتا، حضرت اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہر نعمت ملی ہے، تو حضرت اس میں نا مجھے عجیب سے خیال آتے ہیں کہ جیسے جی، اور بس اب کیا خیال آتا ہے پتہ نہ چل سکا. بہرحال یہ حدیث موجود ہے کہ اگر یعنی حدیث قدسی ہے کہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا. بعض روایت میں ہے کہ میں کائنات کو نہ بناتا. تو اس طرح کے مضامین ہیں اور ان کے اوپر ہمارے محدثین نے اعتماد بھی کیا ہے، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت آپ ہی کے صدقے ملی ہے، یہ اسی حدیث کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، کائنات نہ بنتی تو ہم نہ بنتے، ہم نہ بنتے، پھر یہ نعمتیں بھی نہ ہوتیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں حاصل ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے مضامین اگر موجود ہیں احادیث میں اور اس پر امت اعتماد کرتی ہے تو اس میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اور کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی غیر محتاج ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس کے باوجود ہم آپ کو ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ ایک ایسی چیز لا کر ہمیں بتائیں کہ جو اللہ نے بغیر وسیلے کے آپ کو عطا فرمائی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار بھی چیزوں کے، بہت سی چیزوں کے وسائل سے ہی کرتا ہے. اسی طریقے سے اس نے ہمیں اگر پیدا کیا اور وسیلہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کے گھر کے درخت سے ایک شاخ ان کی اجازت کے بغیر اگر توڑ دی جائے، اور شاخ ایسے درخت کی ہے کہ اگر اس کو اگا دیں تو وہ پھر درخت بن جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اس کے درخت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، کیا حکم ہوگا؟ اور یہی کام اگر کوئی پارکس وغیرہ پبلک پارکس ہوتے ہیں ان میں کوئی درخت تو اس کی شاخ توڑ کے لا کے کر دیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی شاخ باقاعدہ مالک ہوتا ہے، ایک تو گورنمنٹ مالک ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی مالک ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں مالک کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ توڑیں. ہاں اگر آپ کے علاقے کا عرف یہ ہے، جیسے گاؤں کا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی وہ جامن وغیرہ گر جاتی ہیں تو گزرتے ہوئے لوگ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کوئی امرود گر گیا اٹھا کے کھا لیا، اور پتہ ہے کہ کھیت والے منع نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو جہاں ایسا عرف رائج ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر مالک کو پتہ بھی چل جائے گا تو ناراض نہیں ہوگا، بلکہ فراغ دلی سے مزید کہے گا کہ اور لے لو، پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا عرف نہیں ہے، اور خاص طور پر جب ہمیں یقین ہو کہ اگر اسے پتہ چلے گا تو ناراض ہو جائے گا، تو پھر پوچھے بغیر لینا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا اور ہم گناہگار ہوں گے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور میں اس کے گھر میں گھس کر 500,000 روپے لے لوں تو اس کو کیا نقصان ہوگا بتائیں؟ لیکن بہرحال چوری تو ہے، تو درخت کی ایک شاخ توڑ دیجیے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن توڑی تو ہے آپ نے. تو اس لیے بہرحال پوچھنا اس صورت میں لازم ہوگا.
اور یہ جو پارکس پبلک پارکس ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ منع لکھا ہوتا ہے، دیکھیں آپ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ آپ پھول نہ توڑیں، شاخیں نہ توڑیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نے ایک شاخ توڑی، دوسرے نے آپ کو دیکھا اس نے پھول توڑ لیے، تیسرا پورا پودے اکھاڑ کر لے گیا۔ ہمارے یہاں تو عجیب صورتحال ہے، گملے کے گملے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں، چونکہ یہ خلاف قانون چیز ہے، چاہے اس پر آپ کی فوری گرفت نہ ہو رہی ہو تو پبلک پارکس میں جب تک واضح طور پہ پرمیشن نہ ہو وہاں سے بھی اس طرح کی چیزیں توڑنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہارے اندر تو بالکل عقل نہیں، تو دوسری نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ میاں ڈالنا بھول گئے۔ ہنسنے لگی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی کفر ہے ظاہر اس کا، اور یہ فقہا کے نزدیک چونکہ کفر ہے اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے ساتھ لفظ میاں کا استعمال شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جانا جائز ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی خراب مفہوم نہ نکلتا ہو۔ اگر شائبہ بھی ہو تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میاں کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس طرح میاں کا لفظ پہلے دور کے اندر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو مرد و عورت کے درمیان زنا کی ڈیل کرواتے تھے، جس کو دلال کہتے ہیں، اسے بھی میاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا گندے لفظ کو استعمال کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض عالم کہلانے والوں نے بھی اللہ میاں لکھ دیا، بالکل غلط ہے، انہوں نے لکھا تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کفر اس جہت سے ہے کہ اللہ ڈالنا بھول گیا، اللہ بھول سے پاک ہے، عیب کی نسبت چونکہ کی اس لیے دار اسلام سے خارج ہیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی بولے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری آٹومیٹک مشین ایک دفعہ صابن والا پانی نکالتی ہے اور مزید 2 دفعہ الگ الگ صاف پانی نکالتی ہے سپن کر کے، کیا ناپاک کپڑے اس طرح پاک ہو جائیں گے؟ اسپن کتنی مرتبہ کرتی ہے؟ ایک دفعہ صابن والا پانی سپن کر کے نکالتی ہے اور 2 دفعہ الگ الگ 3 بار ہو صاف گئی نا، پانی spin 3 بار کر ہو کے گیا، نکالتی ٹھیک ہے آگے بولیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سپن کرنے کے بعد جب کپڑوں کو ہاتھ سے نچوڑتے ہیں تو کچھ کپڑوں کے کچھ حصوں سے 1-2 ڈراپس پانی نکلتے ہیں، باقیوں سے پانی نہیں نکلتا، کیا ایسی صورت میں ناپاک کپڑے پاک تصور ہوں گے؟ چلو اور تیسرا سوال یہ ہے کہ طہارت کے مسائل اب سیکھے ہیں اور پہلے کپڑے غلط دھوتے آئے ہیں، تو کیا پچھلی نمازیں دوبارہ لوٹانی ہوں گی؟ چلیں اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ بچے نے بتایا کہ آٹومیٹک مشین کے اندر ہم ڈالتے ہیں کپڑے تو ایک دفعہ تو صابن کے ساتھ وہ گھماتی ہے، جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک دفعہ صابن کے پانی کے ساتھ اسپن کرتی ہے، پھر یہ نکل جاتا ہوگا، پھر صاف پانی آیا، پھر وہ گھما کے اس کو اسپن کرتی ہے اور تیسری مرتبہ بھی اسپن کرتی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو بعض جگہ سے قطرات ٹپک جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو یہ آٹومیٹک مشین کو ہٹا دیں، آپ بعض اوقات جب کپڑے پاک کرتے ہیں تو طریقہ بالکل ویلڈ ہوتا ہے کہ جتنا ناپاک حصہ اس کو یہ پکڑ لیں اور جیسے نلکا کھول دیں اور پانی ہاتھ سے ملتے رہیں، اور اس کے بعد پوری طاقت سے اس کو نچوڑیں کہ مزید قطرہ نہ نکلے، پھر اس کو رکھ دیں، ہاتھ دھوئیں، پھر نلکا کھولیں، پھر اس کو ناپاک جگہ کو دھوئیں، پھر اس کو دوبارہ نچوڑیں، پھر رکھ دیں، اور تیسری مرتبہ اس طرح ہاتھ دھو کے اس کو دھوئیں اور پوری طاقت سے نچوڑیں، ہر دفعہ ایک بھی قطرہ نہیں نکلنا چاہیے، تو یہ کپڑا آپ کے حق میں پاک ہوگا۔ اب بعض اوقات یہی کام جو ہے وہ واشنگ مشین، آٹومیٹک واشنگ مشین کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ اسپن اتنی پاور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک بھی قطرہ اس میں سے نہ نکلے، جبکہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے تو نہیں لیکن بعض جگہ سے قطرات نکل جاتے ہیں، تو لہٰذا اس مشین کے اسپن کو کافی نہ سمجھا جائے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ نے کپڑے دھو لیے، 3 دفعہ اس کو اسپن ہونے دیں، باہر نکل کے بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ تمام کپڑوں کو نکال لیا کریں۔ بالٹی سسٹم کیا ہے کہ آپ ایک جیسے 2-3 جوڑے کپڑے ڈال دیں ٹب میں یا بالٹی میں، نلکا کھول دیں، جب یہ بھر جائیں تو کپڑے کی کوئی بھی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا پانی بہے گا، بس یہ پاک ہوگا۔
ان کو ہٹا دیں پھر دوسرا ڈال دیں۔ تو دھونے کے بعد اگر آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں بھی ہے اور آپ کے گھر میں دوسری واشنگ مشین ہے اور آپ کو گمان ہے کہ پاک ناپاک کپڑے دھل گئے ہوں گے، تو اینڈ میں اس بالٹی سسٹم سے اگر آپ نکال لیں گے تو سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جو آپ نے بتایا اس سے یہ پاک نہیں ہو رہے کیونکہ مزید خطرات نکل رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ طہارت کے مسائل ابھی سیکھے، پہلے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلے کا حکم جو ہے وہ چونکہ ڈاؤٹ فل چیز ہے، کیا واقعی آپ نے ان کپڑوں میں نماز پڑھی تھی کہ جو ناپاک طریقے سے دھلے تھے یا پاک کپڑوں میں پڑھی تھی؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جب معاملہ ڈاؤٹ فل ہو جائے تو پھر اس میں شریعت آپ کو رعایت دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں فقط اس غفلت پہ توبہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اب جب آئندہ جو معاملات ہوں اس میں آپ پوری احتیاط کیجئے گا، تو ان کو آپ بس اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیں، ورنہ پتہ نہیں کتنی نمازیں ہوں گی اور ان کو لوٹانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے سونے کی ایک انگوٹھی بیچی اور یہ کہا کہ میں بعد میں تم سے واپس خرید لوں گا۔ اب اگر میں اسے وہ بیچتا ہوں تو کیا موجودہ ریٹ پر دوں یا جس وقت میں نے خریدی تھی اس ریٹ کے اوپر ان کو واپس دوں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب آپ کے بھائی نے کہا کہ مجھ سے خرید لو پھر بعد میں تم سے لے لوں گا، اگر آپ نے اس وعدے پہ خرید بھی لیا، بہرحال آپ مالک ہیں اور یہ آپ کا ایک وعدہ ہے کہ میں آپ کو بعد میں بیچ دوں گا، اور اس وعدہ بیع کو پورا کرنا آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ چاہیں تو نہ بھی دیں، آپ منع کر دیں، اور اگر آپ دینا چاہیں تو آپ خود مختار ہیں، آپ پابند نہیں ہیں کہ انہیں اسی قیمت کے اوپر دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس قیمت پہ دے دیں، آپ کی مرضی، اور چاہیں تو موجودہ ریٹ پر دیں۔ شریعت آپ کو کسی بھی چیز کا پابند نہیں کرتی ہے، تو آپ موجودہ ریٹ پر دینا چاہیں ٹھیک، اور نہ بھی دینا چاہیں، آپ کہیں میں نہیں بیچتا ہوں میری چیز ہے، ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا، ارادہ تھا، نہیں ہے تب بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن دے دیں، چلیں آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن ریٹ بہرحال آپ کی مرضی ہے جس ریٹ میں آپ دینا چاہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سے علاقے کا تھا، بہرحال انہوں نے بیان کیا کہ ہماری مسجد میں بعض مستقل نمازی ہیں لیکن وہ وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں صفوں کے اندر اور آپس میں ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، دھینگا مشتی ہوتی ہے، دھکا بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات تو گالی گلوچ تک کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کئی بار ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو 30-40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم ہمیں سمجھاؤ گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بہرحال دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر کہلاتا ہے، آپ دیکھیں اس کو خانہ خدا کہتے ہیں، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کے چھوٹے بچے آ کے بدتمیزی کریں تو ان کے جانے کے بعد ہم کہتے ہیں بہت بدتمیز بچے تھے، ان کو تمیز نہیں سکھائی کہ مہمان بن کر آئیں تو میزبان کے گھر پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ جب ایک بچے کی آپ کے گھر میں آمد اور اس کی بدتمیزی کو فیل کیا جاتا ہے تو اللہ خانہ خدا کے میں آ کر جیسی مرضی ڈھینگا مستی کریں اور گالیاں گلوچ، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب گناہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اور یہ اس پر دلیل دینا کہ جب ہم تو 30-40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پہ تو اور زیادہ افسوس ہے کہ 30-40 سال میں بھی آپ تمیز نہیں سیکھ سکے، اور آنے والی جو نسلیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر تمیز سیکھیں گے، آپ کی طرف بدتمیز بنیں گے۔ تو لہذا اگر طاقت ہے، اگر ان کے مقابلے میں طاقت ہے تو ان کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بدتمیزیاں کرے تو اس کو مسجد سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اگر روکنے میں فتنہ فساد ہے تو پھر آپ زبان سے جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ بھی نرمی کے ساتھ کہتے رہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب وہ ہو رہے ہیں، اور اگر فرض کر لیں کہنے میں بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو کم از کم دل میں برا جانتے رہیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اس سے اگلے درجے میں نہ جائیے گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے مذاق مستی میں شامل ہو جائیں تو پھر گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک مسجد قبرستان کے ساتھ بنائی گئی تھی تو کافی عرصے بعد اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ناجائز ہے کیونکہ قبرستان کی وقف زمین کو لے کر اس پہ مسجد بنائی گئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال اگر تو وہ قبرستان ایسا تھا کہ واقعی اس کی زمین وقف تھی تو پھر تو وہ قبرستان کے لیے چونکہ وقف ہے اس پہ یہ مسجد نہیں بن سکتی تھی۔ لہٰذا یہ دعویٰ دائر کرنے والے اگر اس کا پروف لے آتے ہیں، کوئی ایسے کاغذات دکھا دیتے ہیں کہ واقعی وہ وقف زمین کے اوپر مسجد بنی ہے، تو اس مسجد کو ڈیمولش کرنا، گرا دینا اور اس زمین کو قبرستان کے لیے مختص کرنا یہ واجب ہوگا۔ اس صورت میں گویا کہ یہ مسجد ہے ہی نہیں، سمجھ لیں کہ عمارت بنا دی آپ نے، اس کی شرعی حیثیت مسجد کی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ پروف نہ لا سکیں تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بھی دعوے کے اوپر آپ اس کو وقف زمین سمجھ کر اور مسجد کو گرا دیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے آخر کچھ دیکھ کر ہی بنایا ہوگا نا،
تو پھر ایسی صورت میں مسجد نہیں گرے گی، اس میں نماز پڑھنا بالکل شرعاً جائز رہے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ دانتوں پر ریموو ایبل بریسز بعض اوقات لگاتے ہیں، اس پر وضو کا کیا حکم ہوگا؟ ایک انہوں نے پک بھی بھیجی تھی کہ وہ ربڑ کے پلاسٹک کے سے دانت کا خول تھا جس کو یہ چڑھا لیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اسے 18 سے 24 گھنٹے لگانا ہوتا ہے، بار بار نکالنے پر ایفیکٹیو نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وضو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وضو کے اندر کلی کرنا سنت مبارکہ ہے، تو اگر یہ دانتوں کے اندر تک دانتوں تک پانی نہیں بھی پہنچا تو وضو ہو جائے گا، اور اگر یہ آپ نے جو کچھ یہ لگایا ہے، خول لگایا ہے، اس کو کسی علاج کی غرض سے لگایا ہے تو پھر تو اور زیادہ نرمی ہے، کراہت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تار وغیرہ لگاتے ہیں، نقلی دانت لگاتے ہیں، یا دانتوں کے اندر اور کچھ کام کیا گیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں پہنچ پاتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علاج کی غرض سے ایک ضرورت کی وجہ سے ہے۔ ایسے اگر یہاں پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں غسل کا مسئلہ ایک علیحدہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے ایفیکٹیو رہے یا نہ رہے، چونکہ یہ باہر آرام سے نکل سکتا ہے تو اس کو نکالنا ہی ہوگا، اور پھر باقاعدہ دانتوں تک پانی پہنچانا ہوگا، کلی کرنی ہوگی، اس کے بعد اس کو چڑھائیں، ورنہ اگر یہ اسی کے اوپر کلی کر لی اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو جنابت دور نہیں ہوگی، آدمی ناپاک رہے گا اور نماز کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر یا کچھ اونچا باندھ لیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو عین ناف کے اوپر باندھ لیا یا اور اونچا، تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز بہرحال ہو جائے گی، ناف کے نیچے باندھنا سنت کریمہ ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر کر بھی لیا، جیسے عمومی طور پر اتنی توجہ رہتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر پیٹ بڑھا ہو تو پھر ناف کے نیچے لے جانا تھوڑا سا اور آزمائش بن جاتا ہے، تو ناف کے اوپر یا تھوڑا سا اوپر ہی آ جاتا ہے، تو نماز بہرحال آپ کی بالکل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے 1 سال پہلے 2 لاکھ روپے لے کر اسٹامپ پیپر مجھے پر 2 طلاق لکھ دی تھی۔ کہتے ہیں 3 اس لیے نہیں کہ یہاں قانون ہے کہ 3 ایک ساتھ نہیں دے سکتے، یہ گناہ ہے۔ یہ کسی ایسے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا انہوں نے گناہ قرار دے دیا ہے، قانونی اعتبار سے تو 2 دے دی تھیں۔ یہ کہتے ہیں 3 ایک ساتھ نہیں دے سکتے، گناہ۔ ہمارے درمیان کوئی رجوع بھی نہ ہوا، کیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی بہن، بالکل طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ خلع ہے اصل میں، کہ اگر پیسے کے بغیر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر شوہر کچھ مال لے کر باقاعدہ ڈیل کرتا ہے کہ اتنا مال دو میں طلاق دوں گا، یا عورت آفر کرتی ہے کہ تم مجھے مہر میں تمہیں دے دیتی ہوں واپس، یا اتنا پیسے لے لو مجھے طلاق دے دو، اور شوہر اس پہ راضی ہو جائے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں خلع کہتے ہیں، یہ خلع ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ جی 3 طلاقیں نہیں لکھیں کیونکہ قانون کے اعتبار سے گناہ ہے، 2 طلاقیں دے دی۔ یاد رکھیں کہ اس قانون کے مطابق 3 ایک ساتھ دینا گناہ، اور ہمارے مذہب کے مطابق بھی گناہ، اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے 2 طلاق ایک ساتھ دینا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ طلاق احسن یا طلاق حسن ہونا چاہیے جس میں 1 طلاق ہی ہوتی ہے۔ طلاق بدعہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 یا اس سے زیادہ طلاقیں دی جائیں۔ لہذا آپ نے اگر یہ سمجھا کہ ہم نے اس قانون کی پیروی کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، تو پھر شریعت کی پیروی کیوں نہ دھیان میں رہی کہ اس کی پیروی کر کے بھی تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا تھا۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا بڑی معذرت کے ساتھ وہی الفاظ کہ دنیاوی قانون تو ہمارے پیش نظر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم، قرآن، اسلام، ان کی حیثیت ہمارے نزدیک بہت ہی معمولی سی ہو گئی ہے۔ کبھی عزت دینا چاہیں گے تو دے دیں گے، کبھی اہمیت دیں گے تو دیں گے، ورنہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں یہ ہمارے نگاہوں میں اتنی امپورٹنس نہیں رہی ہے۔ دنیاوی قانون کی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے پریشان بھی ہوں گے، سر بھی پکڑیں گے، وکیل بھی کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں شاید ہی کسی عالم دین سے رجوع کر لے، جبکہ مفت میں جواب ملتا ہے۔ وکیل کو بھاری فیسیں دے دے کے کیس لڑا جاتا ہے، اور عالم دین کو 1 پیسہ نہیں دیا جاتا، مفت کے اندر عالم دین آپ کو فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے، مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن دین ہماری نگاہوں میں اتنی کم اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ مفت حاصل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور وہاں پر گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ الفاظ شاید آپ کو تھوڑا سا ہٹ کریں، لیکن اصلاح کے لیے خدا را اس کو قبول کریں، ناراض مت ہوں، اپنے دین کو بھی اہمیت دیں۔ جب بھی اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے اپنے قریبی علماء سے رجوع کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ آپ علماء سے رجوع کریں، لوگ مجھے واٹس ایپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لازم بات ہے، بھرا پڑا ہے واٹس ایپ میں، کس کس کو جواب دوں گا؟ تو پھر مجھے ایک تانا دیا جاتا ہے کہ پروگرام میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء سے رجوع کریں، اور جب ہم رجوع کرتے ہیں تو آپ جواب بھی نہیں دیتے۔ بھائی میں نے کب کہا کہ مجھ سے رجوع کریں؟
آپ اپنے قریبی مفتیان کرام سے رابطہ رکھیں، پہچانیں، جانیں کہ آپ کے قریب قریب کون مفتیان کرام رہتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نا، کیونکہ ہمارے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی بھی شاید عالم دین کا نام نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یہ دارالافتہ کیا ہوتا ہے، مفتی کون ہوتا ہے، فتویٰ کیا ہوتا ہے، کہاں سے معلوم کیا جاتا ہے؟ یعنی بڑی اجنبی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب کسی کو وراثت کے مسئلے یا طلاق کے معلوم کرنے ہوں تو ان کو کہتے ہیں یار یہ نئی چیزیں کچھ آ گئی ہیں بیچ میں، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے آج تک چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارا مذہب سے تعلق کمزور ہو گیا، تو بہرحال پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا میں اب دوسری شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی بالکل، عدت گزارنے کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں اگر میں پہلے والے شوہر کے پاس واپس جانا چاہوں تو کیا حلالہ کرنا پڑے گا یا سیدھا میں اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو بہن اگر آپ پہلے شوہر کے پاس بھی جانا چاہیں تو بالکل آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں۔ تیسری طلاق اگر پہلے انہوں نے نہیں دی تو 1 طلاق کی چونکہ گنجائش باقی ہے تو آپ ان سے بالکل نکاح کر سکتی ہیں، اور اس میں حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے، 1 یا 2 طلاق میں آپ کر سکتی ہیں۔ اگر دوران عدت چل رہی ہے یا عدت گزر چکی ہے، بہرحال آپ کو نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ خلا ہوا ہے، اور فقہ حنفی کے روشنی میں خلا 1 طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ دوران عدت ہیں یا عدت گزر چکی ہے، بہرحال پہلے شوہر کے پاس جانا چاہیں تو جدید نکاح کر لیں، جدید مہر کے ساتھ، اور پھر آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن میں ایسے موقع پر اکثر بہن بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے آپ ان اسباب پہ غور کریں جو وجہ طلاق بنے تھے۔ اگر آپ پہلے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ان اسباب کو تو ختم کریں۔ خدا را دین کو مذاق نہ بنائیں کہ پہلے ہم طلاق کرتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپس میں رجوع کر لیتے ہیں۔ وہ اسباب ختم نہیں ہوتے، وہی اسباب دوبارہ درمیان میں آ جاتے ہیں، پھر طلاق، اور پہلے سے زیادہ خراب اور مزہ کا خیز صورتحال بن جاتی ہے۔ اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کے ذہنوں پر بے حد منفی اثر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہیں بہت اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا گیپ لیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اچھی طرح غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، شوہر کی سمجھیں۔ اس کے بعد ہو سکے تو آپ فون پر بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں سامنے ہیں، یہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم دوبارہ سکون کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کچھ آپ اس کو ختم کریں، کچھ میں، پھر ہم ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے عملی کوشش کی جائے۔ بہرحال ہمارا مشورہ دے سکتے ہیں، باقی کسی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی کسی کو جان بوجھ کر گھور کر نظر بد لگا سکتا ہے؟ تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کی نظر کس پر برا اثر قائم کرے گی۔ اگر اسی طرح گھورنے سے آدمی کسی کو نقصان پہنچا سکتا تو بس پھر تو لوگ روڈوں پہ گرے ہوئے نظر آتے، کیونکہ ہر دشمن اسکوٹر پہ جا رہا ہوتا، آپ 2-4 دفعہ گھورتے اور وہ بیچارہ زمین پہ گر جاتا، اور پھر آپ بھی نہ بچتے کیونکہ کوئی اور آپ کو گھور رہا ہوتا۔ اس طریقے سے نظر بد نہیں لگا کرتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم قرآن اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتے ہیں، قرآن اپنے ہاتھ سے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، برا محسوس مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے فرض علوم پورے کر لیے ہیں، کیا آپ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتے ہیں، آپ کو فرائض، واجبات، سنن موقدہ کا علم حاصل ہے، حرام مکروہ تحریمی اساءت سے محفوظ ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ سب سے پہلے غور کر لیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اس کے بعد سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا، نیک اعمال کیے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اگر آپ نے تمام چیزیں سیکھ لی ہیں تو اب لوگوں کو تبلیغ دین کریں، یہ سب سے افضل کام ہوتا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلانا، دوزخ سے بچانا۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی فرض علوم ہی نہیں سیکھے تو سمجھ جائیے کہ پھر شیطان آپ کے اوپر آ کر حاوی ہو کر آپ سے بظاہر ایک اچھا کام کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، لیکن حقیقتاً آپ کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن ہاتھ سے لکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کتنا لکھیں گے؟ پھر ان رجسٹرز کی حفاظت کیسے کریں گے آپ؟ کون سی سیاہی سے لکھیں گے؟ کچھ عرصے بعد وہ کالا پڑ جائے گا، صفحہ خراب ہو جائے گا۔ قرآن بنے بنائے موجود ہیں، پرنٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں، کیوں ایک ایسے کام میں لگتے ہیں؟ اور نہ فی نفسی کوئی ثواب کا کام شریعت نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی حسن نیت کی بنا پہ اللہ ثواب بھی عطا فرما دے، اس کا انکار نہیں، لیکن کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ قرآن لکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ ایک غیر ضروری کام کہ جس میں ثواب بھی متعین نہیں ہے، اس میں لگ جانا
اور جو فرائض اور واجبات وغیرہ کے علوم ہیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اور پھر لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، کئی گھنٹے قرآن لکھتے رہنا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے اگر مشورے ذہن میں آتے بھی ہیں تو یہ سمجھ لیں ضروری نہیں ہے کہ یہ من جانب اللہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ فرشتے کی دعوت کے جواب میں ہوں، بلکہ شیطان بعض اوقات ہمیں ایک ایسے چھوٹے اور غیر ضروری کام میں لگا دیتا ہے جس میں آخرت کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا، اور فرض اور واجب سے دور کر دیتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اہم کاموں سے دور کر کے ہمیں فضیلتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا بڑا ہی ادنا سا مشورہ یہ ہوگا، جب بھی ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیں، جیسے انہوں نے پوچھا، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی اچھے عالم دین جو باقاعدہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں رات دن، ان سے مشورہ کر لیں کہ میں اپنے اس قیمتی وقت کو اور اس مختصر سی زندگی کے اندر اس قیمتی وقت کو کن کاموں میں صرف کروں کہ مر کے قبر میں چلے جاؤں تو مجھے لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت بھی نہ ہو، بلکہ میرے کیے گئے اعمال میرے لیے ایسا ثواب جاریہ ہو جائیں کہ میری قبر میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت نازل ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ دعائیں دیتے رہیں گے آپ۔ یہ کہتے ہیں کہ جو مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کی جاتی ہے، اس میں مرد کو تو کہا جاتا ہے کہ اے فلاں بن فلانا، تو عورت کو کس طرح کہا جائے گا؟ کیا اس کے والد کا نام لیا جائے گا، یا اے فلانا بن فلاں یعنی باپ کا نام، یا شوہر کا نام لیا جائے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں حکم شرع تو صرف والدہ کا نام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت و مرد کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ جب سرکار نے فرمایا تم یوں کہو کہ اے فلاں بن فلانا، اس شخص کا نام لو، اس کی والدہ کا نام لو، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس شخص کی والدہ کا نام نامعلوم ہو تو؟ فرمایا بی بی حوا کی طرف نسبت کر دو، مثلا اگر زبیر ہے تو زبیر بن حوا یوں کہہ دیں، تو اس لیے ہر ایک کے اندر والدہ کا نام لیا جائے گا، والد، اور اگر عورت بھی ہے تو والد یا باپ کا نام نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ پٹاخے بناتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پٹاخے بنانا، پٹاخے بیچنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اور یقیناً لوگوں کی نیندیں برباد ہوتی ہیں، سب خراب ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایسا فسق و فجور میں شمار نہیں ہوتا کہ امام کی امامت کو خراب قرار دیا جائے، اور آپ کو میں کہوں کہ آپ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پیار محبت سے کمیٹی سے کہیں، امام صاحب سے کہیں کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ معظم دینی ہیں، یہ پٹاخے وغیرہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور ان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نصاب مکمل تھا، جب سال پورا ہونے لگا ایک دن پہلے میں نے یہ رقم اپنے کسی دوست کو ادھار دے دی، جس کی بنا پر اب میرا نصاب کمپلیٹ نہ رہا اور پھر یہ سال پورا ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اب مجھ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بھائی جان، آپ کا نصاب پھر بھی کمپلیٹ رہا، یہ تو جب نصاب اس وقت ہوتا کہ آپ اس پیسے کو استعمال کر لیتے، کوئی چیز خرید لیتے یا کوئی چوری ہو جاتا پھر تو مسئلہ تھا۔ اب آپ نے اگر ایک سال سے پہلے کسی کو قرضہ دے دیا، سال پورا ہو گیا، تو جو آپ قرض دیتے ہیں وہ بھی تو شمار ہوتا ہے، اس کو ملا کر ہی نصاب کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی اور جو آپ نے قرض دیا وہ ملا کر دیکھا جائے گا، نصاب تو اب بھی کمپلیٹ ہے اور آپ کو بالکل زکوٰۃ اس پر نکالنی ہی ہوگی۔ ایک بھائی نے ایک شعر بھیجا تھا، کہا اس کا حکم بتا دیں۔ شعر یہ ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے قرآن میں حضور، الفاظ ہیں خدا کے اور لہجہ عمر کا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شعر ایک لحاظ سے درست بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اس میں خرابی ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے قرآن میں حضور، اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ عرض کر چکے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ باہر نکلتی ہیں تو پہچان لی جاتی ہیں، اور اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یقینی سی بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست و حکمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ہزار گنا زیادہ تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو شعور نہیں تھا اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ شعور حاصل تھا۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہوگا، اور ایک مناسب وقت پر جب اللہ کا ارادہ ہے، اس لیے سرکار اس سے پہلے وہ بات بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ عمر فاروق اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور سرکار خاموش رہے اور اسی کے مطابق آیت نازل ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اسی کے موافق نازل کر دیا۔ لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ کے تمام احکام تو ازل سے متعین ہیں، کوئی حضرت عمر فاروق کے اصرار کی وجہ سے اللہ کا ارادہ تو نہیں بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کمال حقیقتاً حضرت عمر فاروق کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کمال پیدا کر دیا کہ اپنے ارادے کے مطابق جس وقت میں کام ہونا ہے اسی وقت میں ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں القاء فرما کے انہیں بار بار کہنے کی توفیق دی، اور جب آپ نے کہا تو ویسے ہی بظاہر حکم نازل ہوا۔ یہ کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہی ہونا تھا، لیکن عمر فاروق کو کہنے کی توفیق دی، تلقین کی، تو کمال حضرت عمر کی طرف بھی منتقل ہوا کہ آپ بالکل جیسے اللہ کا ارادہ تھا اس کے مطابق سوچ رہے تھے، اور اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سوچ بھی اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ اب یہ جو شعر میں ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے، قرآن میں حضور الفاظ ہیں خدا کے، لہجہ عمر کا ہے۔ لہجہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایکسنٹ کوئی کہتے ہیں یہ، ہاں سوچ عمر کی ہے، یوں کہ آپ کہہ لیں، اور اس کی بھی وضاحت پوری ہونی چاہیے جو میں نے پوری وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی سوچ فکر یا آپ کے اصرار کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غرض کی وجہ سے یا کسی کے مجبور کیے جانے سے یا کسی علت و سبب کی بنا پر احکام نازل نہیں فرماتا، یعنی ایسے کہ وہ اللہ کو مجبور کر دیں، بلکہ یہ تو اللہ کے ازلی فیصلے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پھر فزیکلی طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، لہٰذا یہاں لہجے کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوچ اور فکر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ پبلک کے سامنے بات کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ خودکشی کرنے والا کیا اپنی موت سے پہلے مر جاتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کسی شخص نے گولیاں کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ خودکشی نہ کرتا تو مزید کچھ زندگی جی لیتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ انہوں نے دین سیکھا، نہ انہوں نے کبھی فرض علوم کورس کیے جس میں عقیدہ باقاعدہ سیکھنے کا موقع ملتا اور ہمیں پتہ چلتا کہ تقدیر کے معاملات کیا ہیں۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر خودکشی بھی کوئی شخص کرتا ہے تو وہ وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ جو یہ کہے کہ وقت سے پہلے مر گیا، اس سے پہلے یہ پوچھے کہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ آگے تک زندہ رہے گا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ چلو بتاؤ، اس پر دلیل لے کر آؤ۔ یہی وقت تھا اس کے مرنے کا، لیکن اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہلاک کیا جس سے اس کو منع کیا گیا تھا۔ یہ اسی ٹائم مرنا تھا، اگر یہ خودکشی نہ کرتا اسی وقت میں اس کا انتقال ہوتا۔ کس طرح ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، لہٰذا یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جیسے بعض جوان بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے تو کوئی کہتا ہے یار اگر یہ نہ خودکشی کرتا تو شاید آگے جاتا۔ ارے بھائی کیا جوان نہیں مر رہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں مر جاتے؟ کیا جنگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پرخچے نہیں اڑ جاتے؟ تو یہ آپ نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر جوان نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو یہ ضرور آگے زندہ رہتا ہوگا؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ خودکشی کرنے والا اسی وقت اس نے مرنا تھا، لیکن چونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ اس کو منع کیا گیا تھا، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ قابل سزا ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، 8 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، دین کے قریب رکھے، دین کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔